بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 52 کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فضل العلماء علی الملوک ہی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ أنه مر يوما في السوق على المشتغلين بتجاراتهم فقال أنتم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فقاموا سراعا فلم يجدوا فيه إلا القرآن أو الذكر أو مجالس العلم فقالوا أينما قلت يا أبا هريرة فقال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بين ورثته وليس مواريثه دنياكم قيل للخليل بن أحمد أيهما أفضل العلم أو المال قال العلم قيل له فما بال العلماء يزدحمون على أبواب الملوك والملوك لا يزدحمون على أبواب العلماء قال ذلك لمعرفة العلماء بحق الملوك وجہل الملوک بحق العلماء۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ذکر کیا جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ایک دن بازار میں تشریف لے گئے اور بازار میں لوگ اپنی تجارت میں مشغول تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان سے فرمایا تم لوگ یہاں پر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ لوگ کھڑے ہو گئے جلدی سے اور انہوں نے مسجد میں نہیں پایا سوائے قرآن کے یا ذکر کے یا علم کی مجالس کے، تو انہوں نے کہا کہاں ہے وہ جو تو نے کہا تھا اے ابو ہریرہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے جو ان کے ورثاء کے درمیان تقسیم ہو رہی ہے اور ان کی وراثت تمہاری دنیا نہیں ہے۔ خلیل بن احمد سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے، علم یا مال؟ تو خلیل بن احمد نے فرمایا علم۔ ان سے پوچھا گیا کہ علماء کو کیا ہوا، وہ بھیڑ لگاتے ہیں بادشاہوں کے دروازوں پر اور بادشاہ وہ بھیڑ نہیں لگاتے ہیں علماء کے دروازوں پر؟ تو خلیل بن احمد نے فرمایا یہ اس وجہ سے کہ علماء بادشاہوں کے حق کو پہچانتے ہیں اور بادشاہ علماء کے حق سے جاہل ہیں۔ عبارت ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے یوز کرو، ذکر یذکرو، اس کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، نقل کرنا، اسی سے یہ مجہول کا صیغہ ہے مضارع کا۔ مرہ یمر مرورن، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ سوق بازار کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع اسواق آتی ہے۔ مشتغلین، اشتغل یشتغل اشتغال، مصروف ہونا، مشغول ہونا، اسی سے یہ اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے مذکر کا۔ تجاراتہم، تجارت کی جمع ہے، تجارات۔ میراث، یہ ترکے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع مواریث آتی ہے۔ قسم یقسم، تقسیم، اس کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا، اسی سے یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ آگے لفظ دیکھیں قام، قام یقوم، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں یزدحمون، ازدحم یزدحم، ازدحام، باب اس کا افتعال ہے، اصل میں تھا ازدحام۔ یہ جو دال ہے یہ اصل میں تا تھا، پھر اس کے بعد تا کو دال کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، اس میں قانون لگا ہے جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں علم صرف کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے رش لگانا، بھیڑ لگانا۔ ابواب، یہ باب کی جمع ہے، دروازے کو کہا جاتا ہے۔ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ایک واقعہ ہم نے اس کے پہلے حصے کے اندر پڑھا ہے، دوسرا واقعہ یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ اپنی تجارت کے اندر مشغول تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر مصروف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے یا ان کا جو ترکہ ہے وہ مسجد کے اندر تقسیم ہو رہا ہے۔ تو جب لوگوں کو یہ والی بات معلوم ہوئی تو سارے لوگ اپنی تجارت اور کاروبار کو چھوڑ کے وہ بھاگے ہیں مسجد نبوی کی طرف۔ تو جب مسجد میں پہنچے ہیں تو وہاں پر دیکھا، وہاں پر تو قرآن مجید یا ذکر کے حلقے ہیں، تلاوت کے حلقے ہیں، علم کی مجلسیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ترکہ کہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے ابو ہریرہ؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت چھوڑی ہے وہ یہی علم کی ہی وراثت چھوڑی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک کے اندر بھی آتا ہے نا کہ جو انبیاء ہیں وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، انبیاء یہ مال کی وراثت نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی جو وراثت ہے وہ دنیا نہیں ہے، تمہاری طرح مال و دولت کو انہوں نے وراثت کے اندر نہیں چھوڑا ہے۔ اسی طرح خلیل بن احمد جو ایک بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ علم زیادہ افضل ہے یا مال زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ علم افضل ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا تو پھر جو علماء ہیں یہ بادشاہوں کے دروازوں کے اوپر بھیڑ کیوں لگاتے ہیں، یہ بھاگ بھاگ کے بادشاہوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ حالانکہ بادشاہوں کو آنا چاہیے ان کے پاس، بادشاہ تو آتے نہیں ہیں، یہ جاتے ہیں بھاگ بھاگ کر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو علماء جو ہیں وہ بادشاہوں کے حق کو پہچانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بادشاہ کے کیا حقوق ہیں، لہذا وہ بادشاہوں کو نصیحت کرنے کے لیے اور ان کو برے کاموں سے منع کرنے کے لیے بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور چونکہ بادشاہ یہ علماء کے حق سے ناواقف اور جاہل ہیں، اس لیے بادشاہ علماء کے دروازوں کے اوپر نہیں آتے ہیں۔ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے تو پھر علماء کے دروازوں اور علماء کے گھروں کے سامنے بڑے بڑے مقام اور مرتبے والے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں تاکہ ہم علماء سے علم حاصل کر سکیں۔